اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن قیامت کے دن حسرت کا ذریعہ بنے گا کافروں کے لیے. وہ لوگ جو قرآن پر عمل نہیں کرتے ان کے لیے حسرت اور افسوس کا ذریعہ بنے گا. کیوں؟ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اس لیے کہ یقینی کلام ہے، برحق کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام غلط نہیں ہو سکتا. آگے فرمایا فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اے نبی اور اے مخاطب، آپ اپنے رب جو عظمت والا ہے اس کی پاکی بیان کیجئے. آج لوگ اس مادہ پرستی میں پیسہ کمانا، عزت، شہرت، اس کی دوڑ ایسی ہے کہ ذکر اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اس کی ویلیو ہماری سوسائٹی میں ختم ہو گئی ہے. جبکہ حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہے سب بیکار ہے الا ذکر اللہ وما والاہ. عجیب الفاظ ہیں حدیث کے، سب بیکار ہے سوائے اللہ کا ذکر اور وہ چیزیں جو اللہ کے ذکر کے مناسب ہیں، یعنی ڈائریکٹ ذکر نہیں ہے لیکن ذکر جیسی ہیں. اب آپ بتاؤ، یہ چھوٹا دعویٰ ہے؟ یہ دعویٰ کرنے والا کون ہے جس نے اس کائنات کو بنایا، اتنی بڑی کائنات. آج تو سائنسدانوں نے ثابت کر دیا نا، کتنی بڑی بڑی کہکشائیں ہیں، آپ سوچ ہی نہیں سکتے. ہمارا سورج کہتے ہیں 9 لاکھ گنا بڑا زمین سے، یعنی 1 زمین، 2 زمین، 3 زمین، 4 زمین، 5 زمین، 6 زمین، 7، 8، 9، 10. آپ کوئی جگہ لیں، اسپیس لے کے اس میں زمینیں رکھنا شروع کریں جیسے انڈے رکھ رہے ہیں آپ اس میں، تو کتنے انڈے زمین جتنے رکھیں گے؟ 9 لاکھ. میں جب یہ کائنات کو پڑھتا ہوں نا تو میں دوستوں سے کہتا ہوں کہ یہ ایسے آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی یہ چیزیں. 9 لاکھ بول دیا، 9 کروڑ بول دیا، نہ. اس کو یوں سوچا کرو، 1 زمین، پھر 2 زمین، پھر 3 زمین، پھر 4، پھر 5، پھر 6، پھر 7، پھر 8، پھر 100، پھر 200، پھر 400. تو ایسے ہوگا نا، پھر انسان کی تھوڑی سی کھوپڑی میں آتا ہے 9 لاکھ کا مطلب کیا ہے. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب کچھ اس کائنات میں کیا ہے؟ باطل، بیکار ہے، 2 ٹکے کی اس کی ویلیو نہیں ہے. حالانکہ کتنی ویلیویبل چیزیں ہیں یار. سورج میں کتنی انرجی ہے، زمین سے کتنا بڑا ہے. کہا جاتا ہے 9 لاکھ، 1 زمین، دوسری زمین، تیسری زمین. اور پھر اس سورج سے بھی لاکھوں گنا بڑے بڑے سورج ہیں، جن میں لاکھوں سورج رکھ دیے جائیں تو ایک سورج بنے گا. ایسے پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے ستارے اور سیارے اس کائنات میں صرف ایک کہکشاں کے اندر ہیں. اور ماہرین تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ہم جو ستارہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، بعض دفعہ یہ لاکھوں سال پہلے یہاں تھا، اب یہاں سے جا چکا ہے. اس کی روشنی سفر کرتے کرتے لاکھوں سال کے بعد ہم تک پہنچی ہے تو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ لاکھوں سال پہلے یہاں سے موو کر چکا ہے. اور روشنی کتنی اسپیڈ سے سفر کرتی ہے، 1,84,000 کلومیٹر، ہاں سب سے، یعنی 84,000 کلومیٹر پر سیکنڈ ہے یا کتنی ہے، مجھے ابھی صحیح یاد نہیں ہے. تو اس سے زیادہ اسپیڈ کسی چیز کی ہے ہی نہیں، یعنی میری شادیوں کی اسپیڈ سے بھی زیادہ آپ سمجھ لو. اب تو ہو گئی نا، اب کیا ٹینشن والی بات نا. تو میری شادیوں کی اسپیڈ سے بھی زیادہ کس کی اسپیڈ ہے؟ لائٹ کی اسپیڈ ہے. تو روشنی جو ہے ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے اور یہ ستارہ پتہ نہیں یہاں سے اتنی بڑی کائنات. ہم تو ماؤنٹ ایوریسٹ اور K2 کو سمجھتے ہیں عظیم پہاڑ، یہ تو ایک ذرہ، ایک اسپیڈ بریکر بھی نہیں ہے یہ اس کائنات میں. یعنی اس کائنات کے مقابلے میں جو اتنی بڑی کائنات، ایک کہکشاں، پھر دوسری کہکشاں، پھر ان کے درمیان فاصلے، اور ان کے لاکھوں اربوں ستارے، کروڑوں نہیں اربوں ستارے جو ہماری زمین اور سورج سے کئی گنا بڑے ہیں. تو اس کی وسعتوں کا ہمیں اندازہ نہیں ہے. اور اللہ نے قرآن میں کہا وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم اس کو وسیع کرتے چلے جا رہے ہیں اور بڑی ہو رہی ہے. تو اتنی بڑی کائنات اور پھر اس میں اتنا کچھ، اور اس دنیا میں آپ دیکھ لو، ایک رکشے والے کو اپنے رکشے پہ فخر ہوتا ہے، نیا نقشہ لے کر آتا ہے، لیکن اتنی مہنگی مہنگی گاڑیاں ہیں، 20 کروڑ کی گاڑیاں، 1 ارب کی گاڑیاں. تو اللہ تعالیٰ
اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آپ نے اللہ نے دنیا میں بھیجا لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ ان کو بتا دو کہ یہ سب کچھ 2 ٹکے کا بولو نہیں ہے, 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے, بیکار ہے, بکواس ہے. یار یہ عجیب سی بات ہے یا نہیں ہے بتاؤ یار. یا تو معاذ اللہ غلط بات ہے, پھر اسلام غلط ہے, پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نبوت کا دعویٰ کیا وہ سب غلط تھا, یا یہ صحیح ہے. دونوں میں سے ایک ہی بات ہو سکتی ہے بھائی. ہم دلیل کی دنیا میں دیکھتے ہیں کہ صحیح ہے کہ غلط ہے. یعنی اسلام سے ہٹ کر گراؤنڈ ریئلٹی کیا کہتی ہے, مشاہدے سے بڑھ کر کوئی دلیل ہوتی ہے بتاؤ. ارے بھائی آپ کے سامنے کسی نے ریسرچ کی, لیب میں جا کے کوئی بڑی تحقیق کر کے کوئی رپورٹ پیش کی آپ کے سامنے کہ جی اس دوا کے کھانے سے یہ ہوتا ہے. آپ نے کیا کیا, دوا کھائی اور وہ نہیں ہوا. وہ اس کی لیب کی ساری تحقیق کیا ہو گئی, فیل ہو جائے گی. وہ کہے ابے یہ بڑے بڑے سائنسدانوں کی رپورٹ ہے, آپ کہیں ابے میں نے کھایا ہے تو نہیں ہوا, تو رپورٹیں کا کیا کروں میں. وہ کہہ سکتا ہے یار ہو سکتا ہے تمہاری باڈی میں کچھ ایسے کیمیکل پائے جاتے ہیں جس سے یہ دوا نے اثر نہ کیا ہو, تو آپ نے 20 آدمیوں کو کھلا دیا پھر بھی کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا. وہ کہے یار اصل میں پاکستانیوں پہ ہو سکتا ہے کسی وجہ سے اثر نہیں کر رہی ہو, ان کا امیون سسٹم بہت ہی اسٹرانگ ہے. میرا امیون سسٹم الحمدللہ ہمارے گھر کے باہر ایک گٹر ہے, ہر وقت ابلتا ہے, اور میں بھنگی کو پیسے دے دے کے بیزار ہو گیا ہوں صفائی کروا کروا کے. اس دن تو میرا میٹر گھوم گیا, میں نے کہا ولاگ بنا کے ڈالتا ہوں, لیکن سندھ حکومت بدنام ہوگی. ویسے تو کوئی نامی بھی نہیں ہے اس کی, لیکن میں نے کہا اور اب بولیں گے یہ دیکھو مفتی صاحب کیا کر رہے ہیں. ورنہ بہت دفعہ سوچا ہے, ہم اڑوس پڑوس والے مل کے نا بھنگی کو پیسے دیتے ہیں, گٹر صاف کرتا ہے, پھر بھر جاتا ہے, ابل رہا ہے بالکل گھر سے باہر. ہمارا جو مدافعاتی نظام ہے اسٹرانگ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. روزانہ میں اس گٹر کے اوپر سے اچھل کے آتا ہوں اور جاتا ہوں, اور وہ ابل رہا ہے جیسے چشمے نہیں سوات اور مردان میں بہ رہے ہوتے ہیں اس طرح سے. تو گلی میں کتنے جراثیم ہوں گے وہ ہمارے. تو ہو سکتا ہے بھائی وہ کہے کہ یار یہ تو 20 آدمی اسی محلے کے تم نے ٹرائی کیے, ان پہ اثر نہیں ہو رہا, تم ذرا ٹرائی کرو, وہ ذرا کسی ایسے علاقے پہ ڈیفینس پہ ٹرائی کر کے ڈیفینس پہ ٹرائی کر لیا, ان کو بھی کوئی اس دوا کا اثر ہو ہی نہیں رہا ہے. امریکہ والوں پہ ٹرائی کر لیا, جاپان والوں پہ ٹرائی کر لیا, اس کے بعد وہ کہتے ہیں رپورٹ ہے. آپ کیا بھائی یہ رپورٹ بکری کو کھلا دے. وہ کہ بھائی اتنے بڑے بڑے سائنسدانوں کی رپورٹیں ہیں کہ اس دوا میں یہ اثر ہے, آپ کا وہ سائنسدان جھوٹ بول رہے ہیں, کیونکہ مشاہدے سے بڑھ کر کوئی دلیل نہیں ہوتی. اور ویسے بھی بات ہے کہ سائنسدان جب کوئی ریسرچ کرتے ہیں تو بھی مشاہدہ بھی تو اس کا ایک حصہ ہوتا ہے نا, ایکسپیرینس کرتے ہیں نا اس دوا کا, تو پتہ نہیں کس پہ تجربہ کیا ہے یہ. آپ کا یا تو سائنسدانوں نے ایسا کہا نہیں ہے تو پھینک رہا ہے, اور اگر کہا ہے تو یہ کن پہ تجربہ کیا ہے بھائی. اس زمین پہ جو انسان ہے ان پہ ہم نے تجربہ کر کے دیکھ لیا, اس کا کوئی اثر نہیں ہے. تو سب سے مضبوط دلیل کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے کیا ہوتی ہے, مشاہدہ. ایک آدمی کا مشاہدہ غلط ہو سکتا ہے, 10 کا مشاہدہ غلط نہیں ہو سکتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور 100 کا اور لاکھوں کا مشاہدہ تو ویسے بھی غلط نہیں ہو سکتا. اس کو تو متواتر خبر کہتے ہیں نا, کہ 20 لوگ سن کے ایک بات کو نقل کر رہے ہیں, تو فقہا کہتے ہیں کہ یہ غلط نہیں ہو سکتی. اتنے سارے لوگ, خاص طور پر مختلف علاقوں کے, مختلف ملکوں میں رہنے والے, جن کا آپس میں ایک دوسرے سے کوئی مفاد بھی نہ ہو, وہ غلط بات پہ جمع نہیں ہوتے. یہ ایسا ہوتا نہیں ہے. تو مشاہدے سے بڑھ کر کوئی دلیل ہوگی. تو اب اسلام یہ کہتا ہے, اللہ یہ کہتے ہیں, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں, یہ پوری کائنات A to Z, الف سے یہ لے کر یا تک 2 ٹکے کی, یہ 2 ٹکے بولتے ہوئے مجھے مزہ بہت آتا ہے یار, کیونکہ اس سے نا دنیا کی محبت دل میں واقعی 2 ٹکے کی نہیں رہتی. میرے دل پہ تو بڑا اثر پڑتا ہے, مجھے اس لیے بڑا مزہ آتا ہے, کیونکہ میرا تو ہدف ہے کہ میں اپنے دل سے دنیا کی محبت نکالوں. ہم نے اہل اللہ سے یہی سیکھا ہے, اپنے بزرگوں سے, کہ دنیا کی محبت لے کے اس دنیا سے مت جانا, ورنہ بہت بری موت ہوگی. دنیا کی محبت لے کے اس دنیا سے مت جانا. دیکھو دنیا کی محبت کتنی گندی چیز ہے, بری چیز ہے. مجھے پتا ہے کہ یہ گندی کا لفظ بہت گندا ہے, لیکن میں جان کر استعمال کر رہا ہوں. برا کا لفظ تھوڑا سا اچھا لفظ ہے, لیکن میں جان کر استعمال کر رہا ہوں. یہ
یہ دنیا کی محبت ہوتی کیا ہے؟ کل میرے سامنے میں لاہور میں جن کے یہاں ٹھہرا ہوا تھا نا، انہوں نے اپنا واقعہ بتایا کہ بہت غربت میں ان کا ٹائم گزرا ہوگا. انہوں نے بتایا کہ میری زوجہ نے اس شدید ترین غربت میں میرا بڑا ساتھ دیا، گھر میں کھانے کو روٹی نہیں. آج وہ بہت بڑے تاجر بن چکے ہیں. مجھے بڑا اچھا لگا یار، کوئی بیوی اتنا ساتھ دے رہی ہے غربت میں. کہہ رہے ہیں ایسا بھی ہوتا تھا کہ صرف روٹی ہے، اس کے ساتھ گھر میں سالن بھی نہیں ہے. تو یہاں تک نوبت آئی، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن گھر والی نے کیا دیا. ایسا نہیں ہو کہ جیسے آج بعض خواتین جو بیان نہیں سن رہی، فوراً بھائی شوہر غریب ہو گیا تو خلا لے کے نکل لو پتلی گلی سے. اسی میں بچے بھی دھڑا دھڑ پیدا ہو رہے ہیں، اسی غربت میں بچے بھی کیا ہو رہے ہیں. اللہ پہ توکل بھی ہے نا، حالانکہ وہ کوئی زیادہ کوئی مولانا بھی نہیں ہے، کوئی ایسا بھی نہیں کوئی بہت زیادہ دیندار سمجھے جاتے ہوں. ایسی نارمل ایک تاجر ہے، بزنس مین ہے. اولاد بھی نہیں روکی، گھر میں کھانے کو روٹی نہیں ہے، بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں کہ کھلانے والا کون ہے؟ اللہ. دیکھو قیامت کے دن پتہ چلے گا اللہ کی نظر میں کون اچھا تھا کون برا تھا. گیٹ اپ تو بھائی سارے بڑے اچھے اچھے بنا کے گھوم رہے ہوتے ہیں، حاجی پاجی تو سارے بن جاتے ہیں. حضرت حکیم الامہ مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ اسلاف میں نا، جو اسلاف تھے ہمارے تابعین، صحابہ، تبع تابعین، ان کے ہاں ظاہری عمل سے زیادہ دل کے عمل کی ویلیو تھی کہ اندر سے بندہ کیسا ہے، اندر سے ٹھیک ہے یا نہیں ہے. اور ہم لوگ جو فوکس کرتے ہیں وہ ظاہر کو زیادہ فوکس کرتے ہیں، اندر کو فوکس نہیں کرتے. ہر چیز میں ایسا ہی ہو رہا ہے. جب ہم مانتے ہیں کہ خدا ہے، رزق اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ منع کر رہا ہے نسل روکنے سے کہ غربت کے خوف سے نسل مت روکو، تو مان لو یار وہ وہی کھلاتا ہے. اوپر سے بولنے والے آپ کو مارکیٹ میں بہت ملیں گے، لیکن یہ اوپر سے ہی ہے، یہ جملہ نیچے نہیں اترتا. اور اس کے پھر صرف اولاد کے روکنے پہ اثرات نہیں آتے، باقی زندگی میں بھی اس کے اثرات آتے ہیں. اولاد کا روکنا تو ایک اس کا اثر ہے جو ظاہر ہو رہا ہے، باقی جگہوں پہ بھی کنجوسی نظر آئے گی، اللہ پہ توکل نظر نہیں آئے گا. کیونکہ جب توکل نہیں ہے تو پھر کہیں بھی نہیں ہوتا ہے تو سب جگہ ہوتا ہے. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے ایسے حالات تھے اور اس طرح بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں اور بیوی بھی نہ نسل روک رہی ہے اور ساتھ دے رہی ہے. اور اس غربت میں کہتے ہیں جب پیسہ آنا شروع ہوا، بہت محنت کی انہوں نے، تو بیوی کیا کہہ رہی ہے، آپ کے بھائی غریب ہیں، آپ ان کو سپورٹ کریں. میں نے کہا یار ایسی خاندانی بھابھی، یار ایسی خاندانی عورتیں مارکیٹ میں مرد نہیں ہیں. عورتیں کہیں ہماری برائی کر رہے ہیں، مرد کون سا ایسا خاندانی ہے؟ مثال دے رہا ہوں میں، ان کی تو بیگم ایسی خاندانی تھی نا. کہہ رہے ذرا سے پیسے آنا شروع ہوئے تو میرے بھائی سارے غریب تھے، تو میری گھر والی نے کہا کہ آپ کیا کریں، ان کو سپورٹ کریں. کہہ رہے میں نے ان کو سپورٹ کرنا شروع کیا، سب کو کاروبار میں لگایا، زمینیں لے کے دیں. آج اللہ نے اچھا بچے بھی سارے، اب جب پیسہ آیا تو جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے گئے سارے بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں ہی پڑھ رہے ہیں. کل رات میں ان کے بچوں کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا، ہم 3-3:30 بجے جا کے، بلکہ میرا خیال فجر کی اذان ہو گئی تھی، بیٹھا ہوا تھا. مجھے ایسا اچھا لگ رہا تھا ان کے ساتھ. وہ بچوں کی باتیں بھی بڑی ٹائٹ، بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں اور مسائل کیا پوچھ رہے ہیں، سارے دین کے مسائل، کہ اپنے دین کی ہم یونیورسٹی میں حفاظت کیسے کریں، لڑکیوں سے میل جول سے کیسے بچیں ہم. تو میں نے کہا یار ایجوکیشن میں بھی آگے ہیں، اخلاقیات میں بھی تربیت بھی ہو گئی، پیڑ بھی بھر گیا، اور قد بھی ایسے لمبے لمبے تڑنگے سے نا، ایسے لمبے. تو میں اصل میں تو بچوں کے لیے نہیں بتا رہا تھا، اصل میں تو یہ کہ میں نے کہا یار اب دیکھو یہ خاتون ہے، شوہر سے کیسی وفا کر رہی ہے، گزارا کیا غربت میں، اس کے بعد جب پیسہ آنا شروع ہوا تو اس نے کہا بھائی جو میرے مقدر کا ہے وہ تو اللہ مجھے کھلا رہا ہے. کہ بیگم کا بیان کیا تھا، انہوں نے خود بتایا کہ جو میرے مقدر کا ہے اللہ مجھے، بھائی جب پیسہ آتا ہے تو گھر میں لائف اسٹائل تو اچھا ہو ہی جاتا ہے، تو ہمارا تو ہو ہی گیا نا بھائی، ہمیں تو اچھا مل رہا ہے، ایئر کنڈیشن بھی گھر میں لگ گیا، گھر بھی اچھا مل گیا. اب سپورٹ کس کو کریں؟ بھائیوں کو سپورٹ کریں آپ. تو یہ کیا ہے، دل کیا ہے، دل میں حب دنیا بولو نا نہیں ہے، دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے. دل میں دنیا کی محبت ہوتی نا پہلے تو ان سے اولاد ہی پیدا نہیں ہونی تھی، کیونکہ یہ ہوس ہوتی ہے نا کہ سارا بچانا ہے ہم نے، مخلوق پہ خرچی کرنا. اور پھر جب یہ انسان اپنی اولاد نہیں پیدا کرتا کہ کھلانا پڑے گا، تو وہ
شوہر کو مشورہ دے کہ دوسروں کی اولادوں پہ کھلاؤ. پھر انہوں نے بتایا کہ بہنوں کے ساتھ بھی تعاون اور وغیرہ وغیرہ, خاندان کے ساتھ بھی. اور مرد کا دل جب بیوی اس طرح کی باتیں کرے نا, اتنا بڑا ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے یار میں پوری جائیدادیں اس کے نام کر کے جاؤں گا میں. مرد کا دل اتنا اللہ نے بڑا رکھا ہے. اگر آدمی کا بچہ ہو پاجامہ نہ ہو, پاجامے تو پھر مارکیٹ میں بہت گھوم رہے ہیں نا, انسان کا بچہ ہو نا تو وہ اتنا بڑا دل ہو جاتا ہے جب بیوی اس طرح کی باتیں کر رہی ہوتی ہے. تو آج کل تو ایک دوسرے کی دولت پہ نظر, شوہر بیوی کے مال پہ نظر رکھتا ہے, اس کو پوچھتا رہتا ہے تمہارے ابا کی وراثت گئی کہاں. اور بھائی یہ اس کا ہیڈیک ہے یار. اگر اس کو ملی بھی ہے تو تجھے کیا دلچسپی ہے کہ اس کے پاس بینک میں کتنے پیسے ہیں, اس کو ابا کی وراثت سے کیا ملا, تیرا لینا دینا نہیں ہے. تیری جو ذمہ داری ہے وہ تو نے پوری کرنی ہے نا. بھائی بیگم کروڑ پتی ہو یا ارب پتی ہو یا غریب ہو, آپ کے ذمہ جو نان نفقہ ہے, شریعت کہتی ہے اس نان نفقے کی کوالٹی اور کوانٹٹی پہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ اللہ نے عورت کو حق دیا ہے کہ اس کا ساری ذمہ داری کس پر ہے, شوہر پر ہے, چاہے وہ پیسہ ٹھیک ٹھاک ہو اس کے پاس. صرف ایک چیز پہ فرق پڑے گا کہ علاج اس کے پر ہوگا کہ اگر اس کے پاس پیسہ ہے تو پھر اس کے اپنے پیسوں سے اس پر علاج لازم ہوگا. لیکن ہماری سوسائٹی میں مرد یہ بھی کر لیتے ہیں کہ نہیں بھائی چلو علاج بھی میں ہی کروں گا, اور اچھی بات ہے, کر لینا چاہیے. تو یہ ہے حب دنیا. اور اس قسم کی عورت جو ہے تو اس کا مطلب اس کا دل دنیا کی محبت سے بولو پاک ہے. پیسہ اچھا سب کو لگتا ہے, ہوس نہیں ہے پیسہ اچھا لگنا برا نہیں ہے, تو سب کو لگتا ہے اچھا, کیونکہ اس سے نعمتیں ملتی ہیں. اللہ نے دولت کو اپنا فضل کہا ہے قرآن کریم میں. ہوس الگ چیز ہے اور پیسے کی چاہت الگ چیز ہے. آج ہوس ہے, لالچ ہے, غیر اخلاقی طریقے سے کمانا, بٹورتے رہنا. میں آج کیا ہوتا ہے جو خواتین بیان نہیں سن رہی, جب وہ شادی ہو کے گھر میں آتی ہیں شوہر کے, تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ بھائی یہ بہنوں کو کیوں کھلا رہا ہے, یہ اپنے بھائیوں کو کیوں کھلا رہا ہے, یہاں تک کہ اپنی ماں کو کیوں کھلا رہا ہے, یہ اتنی ٹینشن. اور میں نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں کیسے مرد کے دماغ کو ایسا قبضے میں کیا ہے کہ وہ کسی قابل ہی نہیں رہا, وہ کہیں خرچ ہی نہیں کرتا. اچھی بھی ہیں الحمدللہ, جیسے میں نے آپ کے سامنے ایک مثال دی ہے. اور مردوں میں بھی دونوں قسم کی بیماریاں پائی جاتی ہیں. عورت کے کما رہے ہیں بیگم سے کہ تم کما کے لاؤ. یہ بات تو میں بار بار کہتا ہوں, شدید مجبوری نہ ہونا میرے بھائی. اپنے خاندان میں اپنے نسلوں میں یہ رسم چھوڑ کے جاؤ, ان کو یہ باور کرا دو کہ ہمارے خاندان میں مرد کماتے ہیں, عورتیں کھاتی ہیں. بولو ہماری پرمپرا ہے یہ, کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کہلوایا. بہت اہم مضمون چل رہا ہے یہ, اللہ کرے مجھے ٹائم ملے میں کمپلیٹ کر لوں اس کو, ادھوری بات نہ ہو. تو اللہ آپ نے فرمایا, نبی نے, کل ما خل اللہ باطل, اس کائنات میں جو کچھ ہے سب کا سب کیا ہے, 2 ٹکے کا نہیں ہے. اب کیوں نہیں ہے 2 ٹکے کا یار, تو اس پہ میں دلیل پیش کر رہا تھا اور مثال دے رہا تھا کہ مشاہدے سے بڑھ کر دنیا میں کبھی بھی کوئی دلیل نہیں ہوتی. 1-2 کا مشاہدہ غلط ہو سکتا ہے, 100 کا 200 کا نہیں غلط ہو سکتا. تو مشاہدہ یہ ہے کہ اس دنیا میں نا ایک بہت بڑا عیب ہے جو سب مانتے ہیں, آج تک کوئی اس کا منکر پیدا نہیں ہوا. مشاہدوں میں تو ہوتا ہے 100 لوگ ایک مشاہدہ کرتے ہیں, ایک کا مشاہدہ اس کے خلاف, تو ہم کس کی بات مانتے ہیں, 100 کی. ہم بولتے ہیں تیری آنکھوں میں فالٹ ہے. چاند نظر آیا بھائی, لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں, سب بول رہے ہیں وہ دیکھ چاند, وہ کہہ رہے ہیں مجھے نظر نہیں آ رہا. تو بھائی تیرے چشمے کا نمبر تبدیل کروا تو, یہ سارے بے وقوف تو نہیں ہے نا. اسی طرح مطلع صاف ہے اور 4 کو نظر آ رہا ہے, 4 کروڑ کو نظر نہیں آ رہا, تو بھی ان 4 میں فالٹ ہے. پھر یہ بھی سمجھ لو کہ جب مطلب بھی صاف ہے تو تم کیا الگ سے جاپان سے کوئی تم نے لا کے اینکیں بنوائی ہوئی ہیں کیا, صحیح ہے نا. تو اب سمجھو ساری دنیا کے سارے سائنسدان جو اس کائنات کی وسعتیں ہمیں بتاتے ہیں, اور ہم اس دنیا میں بھی عیش و عشرت دیکھ رہے ہیں. لوگ اس پہ بھی بڑا آج کل بہت ٹینشن میں آتے ہیں. جو ٹک ٹاکر اپنی بیویوں کو لا رہے ہیں نا یوٹیوب پہ, وہی ٹک ٹاکر اپنی بیوی کو لاتا ہے جس کی بیوی خوبصورت ہو. اس کو پتا ہے یہ اس سے چلے گا ہمارا سیٹ اپ. جس کی آڑی ترچھی ہے وہ نہیں لاتا. اس سے نوجوان اور احساس کمتری کا شکار ہو رہے ہیں کہ یار یہ دیکھو کیسی حسین لیلائیں, اس کی بیوی. پھر اپنی والی کو دیکھتا ہے. یہ خوب سمجھ لو نارمل عورتیں ایسی ہی ہوتی ہیں جیسے آپ لوگوں کی بیویاں. یہ نارمل اللہ نے ایسی پیدا کی ہیں. لاکھوں میں کوئی 2-4 ہوتی ہیں جو ایکسٹرا خوبصورت ہوتی ہیں, جن پہ چینل گرو کرتا ہے. تو ان کو دیکھ کے ڈپریشن میں نہیں جایا کرو. لوگ سمجھتے ہیں کہ سب کی اسی طرح کی ہوتی ہیں, یہی ہے اصل تو یہ ہے, ہمیں یہ مل گئی.
اس سے ناشکری بھی پیدا ہو رہی ہے. بد نظری کا سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ آپ کو اپنی نعمت اچھی نہیں لگتی. تبھی نظر کی جو حفاظت کرتا ہے نا اس کو اپنی بیوی اچھی لگتی ہے. تو اس سے بھی لوگ ڈپریشن میں جا رہے ہیں. یار ایسے ایسے, کل مجھے کسی نے میسج سنایا نا, وہ کہہ رہے ہیں میری شادی ہوئی, ایسا اینٹک پیس ملا ہے مجھے, ایسا اینٹک پیس, وہ دوست کو بتا رہا ہے. میں نے کہا یار اس کا اسٹائل دیکھو یار, ابے تو شو کیوں مار رہا ہے یار. اصل میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے, یہ شو مارنا نہیں ہوتا, دوسرے کو نیچا دکھانا ہوتا ہے, اس کے سامنے دھونس جمانی ہوتی ہے تاکہ وہ شرمندہ ہو اور احساس کمتری میں جائے اور بولے آپ عظیم انسان ہو. یہ مقصد ہوتا ہے. تیری بیوی خوبصورت ہے, بدصورت ہے, تو کیوں اینٹک پیس اور یہ سب باتیں کیوں کر رہے دوستوں کے سامنے. خیر, اور وہ دوست نا احساس کمتری میں, یار لوگ اینٹک پیس لے کے گھوم رہے ہیں. تو خیر کیا, ہاں تو گاڑیاں دیکھ لو کتنی مہنگی مہنگی گاڑیاں ہیں. 2 ٹکے کی اس لیے کہ ساری دنیا کے سارے سائنسدان, سارے ٹماٹر والے, سارے عالم, سارے جاہل, سب اس پہ متفق ہیں ختم ہونے والی ہے, یہ دائمی نہیں ہے. تو 2 ٹکے کی اب کوئی ویلیو رہ گئی؟ دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ, ایک آدمی آیا آپ کے پاس ایک لینڈ کروزر, بلکہ وہ لینڈ کروزر لے کے آیا اور بڑی زبردست گاڑی کی چابی, آپ غریب آدمی تھے, آپ کو چابی پکڑائی اس نے کہ یہ گاڑی آپ کی ہوئی. یہ گاڑی کس کی ہے؟ آپ بوڑھے بھائی, آپ کے تو پہلے تو یقین نہیں آ رہا, نیندیں اڑ گئی آپ کی بھائی, خواب آنا شروع ہو گئے, اچھے 4 شادیوں کے خواب آ رہے ہیں, کیونکہ جب اتنی اچھی گاڑی ہوگی تو رشتے آپ کے پیچھے رکشوں میں بیٹھ کے بھاگیں گے, سارے رکشے والے نا آپ کے پیچھے لگے ہوں گے. خیر, بڑے زبردست خواب آ رہے ہیں آپ کو, اسی وقت سے آنا شروع ہو گئے, اور آپ ابھی پھولے نہیں سمائے. اس نے کہا آپ بیٹھو, گلی کا چکر لگاؤ. آپ نے چکر لگایا, اس نے کہا, آپ نے کہا پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا چکر لگا کے نا چابی واپس کر دینا اور اپنے گھر جانا. اچھا, جب تک وہ یہ الفاظ نہیں کہے گا نا, اس سے پہلے آپ دوستوں کو فون کر رہے ہو کہ بھائی لینڈ کروزر ملی ہے, لینڈ کروزر, بھائی یہ کتنے کروڑ کی. ابے نیٹ پہ ذرا دیکھ آج کل ریٹ کیا چل رہے ہیں اس کے, نیٹ پہ ذرا دیکھ. پیٹرول مہنگا, ابے بھاڑ میں جائے, پیٹرول مہنگا, پیٹرول سستا, ادھار لے کے ڈال لیں گے یار. اتنے خوش ہو گئے, آپ بولو گے اچھا یار ٹھیک ہے, اب یہ کب تک, ہمیشہ نا, اس نے ہمیشہ نہیں, آپ گلی کا چکر لگائیں, یہاں سے یوں گھوم کریں, واپس دے دیں. تو آپ کیا بولو گے؟ یار میرے لیے یہ 2 ٹکے کی بولو گے نا. اب کوئی کہہ رہا ہے 2 ٹکے, تو لینڈ کروزر کی توہین کر رہا ہے. یہ 2 ٹکے نہیں, یہ جو ہے نا 15 کروڑ کی ہے, یہ 20 کروڑ کی ہے, اور تو کہہ رہا 2 ٹکے. آپ کہو گے بھائی جب میری ہے ہی نہیں, ایک چکر دلاؤ گے اور مجھ سے واپس لے لو گے, تو یہ میری بلا سے 15 ارب کی ہو, 15 کھرب کی ہو, میری بلا سے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ سمجھتے ہو کہ وہ تو ایک گلی کا چکر لگا کے چھین لے گا نا, ہم تو پوری 60 70 80 سال کی زندگی تک ہمیں لینڈ کروزر ملی ہے, ہم فخر کیوں نہ کریں. بھائی یہ ہم کروڑوں اربوں سال ہم پہ ایسے گزرے, ہم تھے نہیں, دنیا کو بنے ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا پتہ نہیں, سائنسدان بتاتے ہیں اتنے ارب کتنے کھرب سال, اور یہ کوئی صحیح پوری کیلکولیشن نہیں ہوتی, کوئی یقینی اندازے ہوتے ہیں, غلط بھی ہو سکتے ہیں, صحیح بھی ہو سکتے ہیں. سائنسدان بھی نہیں دعویٰ کر رہے ہوتے کہ یہ 100% صحیح ہے, اندازہ ہے. ہمارے یہاں نا بعض لوگ سائنسدانوں سے بھی آگے نکل جاتے ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں اندازہ ہے, اور آگے پتہ نہیں ہمارے مرنے کے بعد کتنے کروڑ ارب سال تک یہ دنیا چلتی رہے گی. اس میں 50-60 سال تو گلی کا چکر بھی نہیں ہے بھائی, گٹر کا ڈھکن ہے جس میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں. گلی کا چکر بھی بہت بڑا ہوتا ہے, یہ تو گٹر کا ڈھکن ہے, صحیح ہے, جس میں تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال, آپ نے اپنی مثال دی, آپ کی زندگی 63 سال کی تھی, اور آپ نے اپنی مثال دی کہ میری مثال ایسے کراکب استظل تحت شجرۃ, اس سوار کی طرح ہے جو اونٹ پہ سوار ہو کے جا رہا تھا, راستے میں دیکھا ایک چھاؤں دار درخت ہے, تو آرام کرنے کے لیے کچھ دیر اس درخت کے نیچے لیٹ گیا, اور جب تھوڑی دیر میں قیلولہ ہوگا, آنکھ کھلے گی, واپس موو کر جائیں گے. تو یہ اس سے بھی کم ہے دنیا کی مثال. پیچھے کتنی بڑی ٹریولنگ کر کے ہم دنیا پہ پہنچے ہیں, لاکھوں کروڑوں سال تک قرآن کہہ رہے نہیں تھے, پروسیس میں تھے تم, پھر ہم دنیا میں آئے ہیں, اور 15-16 سال تو شعور کے بحال ہونے میں لگ جاتے ہیں, آدھی زندگی سونے میں لگ جاتی ہے, اور آگے پھر بڑھاپا ہے 15-20 سال, اس میں تو لینڈ کروزر ہو یا گھوڑا ہو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, اس میں تو فائدہ ہی نہیں ہے نا. اس میں تو بادام کھانے کے پیسے ہوتے ہیں, دانت نہیں ہوتے بادام کھانے کے, وہ تو ویسے ہی بڑھاپا ایک انسان کی لائف کو انجوائمنٹ ہی ساری ختم. تو جوانی کے چند سال ملے ہیں پھدکنے کے لیے, اس میں پھدکتا پھر رہا ہے, غریبو تمہاری ایسی کی تیسی, اور تم ایسے, اور تم یوں ہو, تم فلانا ہو, تم ڈمکانا ہو, اور میرے پاس پیسہ, اور
کالر اوپر کر کے گھوم رہا ہے اور میں یہ کر رہا ہوں اور میں یوں کر رہا ہوں. ابے بھائی ایک گلی کا چکر بھی, گلی بھی بہت بڑی چیز ہے. یہ تو نبی نے فرمایا تھوڑی دیر کے لیے انسان لیٹ جاتا ہے, حقیقت میں یہ مثال دی ہے, ورنہ اس سے بھی کم ہے. تبھی تو قرآن کہتا ہے آخرت میں جو اتنی لمبی زندگی جب یہ دیکھیں گے نا تو اللہ پوچھے گا کم لبثتم فی الارض عدد سنین, بتاؤ کتنے سال رہے ہو. وہ کہیں گے اے اللہ, وہ کہیں گے اے اللہ ایک دن, بلکہ اس سے بھی کم رہے, ہمیں 24 گھنٹے بھی نہیں ملے ہمیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو دیکھ لو نا اپنے باپ داداؤں کو, کیا کیا اسٹرگل کی, بڑے بڑے 2-2 ہزار گز کے بنگلے بنا دیے اور دھڑام سے موت آئی, قبر کے گڑھے میں چلے گئے. 4 دن تک انسان روتا ہے, اس کے بعد بھول جاتا ہے. اور اب تو 1 دن کے بعد ہی بھول جاتا ہے, ریلیشن ہی ختم ہو گئے ہیں. اور نہیں بھی بھولے گا تو کون سا کیا تیر مار لے گا, وہ کہے گا ہم تو چلے گئے, اب تو روتا رہے ہنستا رہے, میری صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ تو 2 ٹکے بھی زیادہ کہہ دیا بھائی, یہ 2 ٹکے بھی کیا کہہ دیا, زیادہ کہتے. دل نہیں لگاؤ میرے بھائی, یہ لفٹ کرانے والی چیز نہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے, وہ جو بار بار سوال کرتا ہوں, تو آپ نے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر تو چھوڑ دیں یار, جب 2 ٹکے کی نہیں ہے تو پھر رکشہ لینے کی بھی کیا ضرورت. جب لینڈ کروزر کی کوئی قیمت نہیں ہے تو رکشہ تو 1 ٹکے کا بھی نہیں ہے. تو پھر ہمیں اسٹرگل کرنے کی, محنت کرنے کی, اور گھر بنانے کی, اور پڑھنے کی, اور سائنٹسٹ بننے کی, اور ڈاکٹر بننے کی, اور بزنس مین بننے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کا نبی نے اگلے لفظ میں جواب دے دیا, فرمایا الا ذکر اللہ. 2 چیزوں کی اس دنیا میں ویلیو ہے, اللہ کا ذکر, وما والاہ, اور وہ چیزیں جو ذکر جیسی ہیں. اللہ کا ذکر کیوں کیا جاتا ہے؟ اللہ کو یاد کرنے, اللہ کو یاد رکھنا. تو اللہ کو یاد کیا جاتا ہے زبان سے, لا الہ الا اللہ, سبحان اللہ, اللہ کی حمد و ثنا. اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں زبان سے نہیں, اپنے عمل سے آپ شو کرتے ہو کہ مجھے اللہ یاد ہے. تو وہ تمام محنتیں جس کے پیچھے اللہ کی رضا کا جذبہ ہو, وہ تمام محنتیں چاہے وہ دنیا کی ہوں, وہ تمام ذکر اللہ میں داخل ہو گئیں. داؤد علیہ الصلاۃ والسلام جنگی زرہیں بنایا کرتے تھے, جنگی ٹوپیاں بنایا کرتے تھے ڈیفنس کے لیے. بظاہر یہ دنیا کا, دین کا کام ہے یا دنیا کا کام ہے؟ کوئی آرمی اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے اسلحہ بنا رہی ہے تو لوگ کہیں گے یہ اللہ کا ذکر کر رہی ہے. نہیں کر رہی نا, وہ تو فیکٹری میں اسلحہ بنا رہی ہے. لیکن اللہ کہہ رہے داؤد علیہ السلام ہمارے حکم پہ کیا بنا رہے ہیں؟ اسلحہ. تو وہ ذکر کر رہے ہیں. کیوں؟ وہ کس کی رضا کے لیے بنا رہے ہیں. تو ہماری فیکٹریوں میں اگر اسلحہ بن رہا ہے اور بنانے والے بڑے بڑے انجینئر ہیں, اور انہوں نے انجینئرنگ پڑھی اس لیے کہ تاکہ ہم قوم کی خدمت کر سکیں, تو جذبہ اللہ کی رضا کا ہے, تو دیکھنے میں یہ عمل دنیا کا ہے, لیکن حدیث کے مطابق وما والاہ, یہ بھی ذکر اللہ سے میچ کر رہا ہے, ذکر اللہ جیسا ہی ہے. یہ آپ میڈیکل کالج میں پڑھ رہے ہو, آپ بہت بڑے ڈاکٹر بننا چاہتے ہو, آپ کی نیت ہے اس سے میں پیسہ بھی کماؤں گا تاکہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں. اللہ کو کھلانے والا پسند ہے, بھیک مانگنے والا پسند نہیں. آپ کہتے ہو میں اسٹرگل کروں گا, پیسہ کماؤں گا, اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوں گا, میں پہلا کام بھیک نہیں مانگوں گا, میں صرف اللہ کے سامنے جھکنا جانتا ہوں, مخلوق کے سامنے جھکنا, کیونکہ غربت ہوگی, مہنگائی ہوگی, میں بھکاری نہ بن جاؤں کہیں. آپ تجارت اس جذبے سے کرتے ہو, دیکھنے میں یہ عمل پیسہ کمانا لگے گا, ذکر اللہ نہیں ہے, لیکن حدیث کے مطابق یہ کیا ہے؟ یہ عین ذکر اللہ ہے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ باطل, بولنے پر گورنمنٹ نے پابندی نہیں لگائی, بول لیا کرو نا, یہ باطل نہیں ہے. آپ میڈیکل کالج میں پڑھ رہے ہو, یار پیسہ بھی کماؤں گا لیکن میں اچھا ڈاکٹر بن کے لوگوں کی زندگیوں کو بچاؤں گا. نیت کیا ہے؟ اللہ کی رضا. تو حدیث میں آتا ہے, اگر صرف حدیث نے یہاں بند کر دیا ہوتا ہے نا ذکر اللہ بس, تو پھر ہم صرف تسبیح پڑھ رہے ہوتے بیٹھ کے, اس کے علاوہ سارے کام کیا ہو جاتے ہیں غلط. فرمایا وما والاہ, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دیکھنے میں ذکر اللہ نہیں ہے لیکن اس جیسی ہیں, وہ اللہ کی نظر میں وہ ذکر اللہ ہی ہیں. وہ تو ہر وہ کام انسانیت کی خدمت کے جذبے سے, چاہے دولت کمانا ہو, چاہے گھر بنانا ہو, چاہے فیکٹریاں لگانا ہو. صحابہ کرام جو جنگیں لڑتے تھے تو کسی فیکٹری میں تو اسلحہ بنتا ہوگا نا, تو انہوں نے ان فیکٹریوں کو بم سے تھوڑی اڑا دیا کہ ہم سب اللہ اللہ کر کے تسبیح کریں گے بیٹھ کے, اب ہمیں فیکٹریوں کی کیا ضرورت ہے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ چونکہ مذہب کو سمجھ چکے تھے, تو اسلام جب دنیا میں آیا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ نبی تو بتا رہے ہیں دنیا کچھ بھی نہیں ہے, 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے, مسافر خانہ ہے, لیکن کمال کی بات ہے وہی لوگ دنیا میں ترقی سب سے زیادہ کرنے لگے. خیر القرون, ہمارا سب سے پہلا زمانہ خیر القرون کہا جاتا ہے نا. انگریز نے بھی جگہ جگہ انگریزوں نے یہ بات کتابوں میں لکھی ہے کہ آج جو انگریز سائنسدان ہے, اگر مسلم سائنٹسٹ نہ ہوتے تو آج سائنس جس ترقی پہ پہنچی ہے 500 سال لگتے یہاں پہنچنے میں. اور یہ بھی ان لوگوں نے, انہوں نے کہا, جنہوں نے کہا ہے کہ
اگر ترقی ہوتی, ورنہ تو دنیا ایسے اندھیروں میں تھی کہ ترقی کے لفظ سے بھی آشنا نہیں تھی. 400 سال تو ہمارے سائنسدانوں کی کتابیں ان کے یونیورسٹی میں پڑھائی گئی ہیں, اور جو اتنی بڑی دنیا پہ حکومت کی ہے, کہاں تک اسلام پہنچا, ادھر اٹلی تک پہنچ گیا اسلام. ہماری یونیورسٹیاں, ہسپتال ہمارے, لائبریریاں ہماری. تو انگریز کہہ سکتا تھا نا, ایک طرف کہتے 2% کی دنیا نہیں ہے, دوسری طرف دنیا کو ترقی کون سکھا رہا ہے, تم سکھا رہے ہو. تو مسلمان کیا کہتے, بھائی تمہارے یہاں جو سافٹ ویئر جو انسٹال ہوئے ہیں نا, اس میں ترقی کا مفہوم کچھ اور ہے. ہمارے یہاں جو سافٹ ویئر انسٹال ہوئے ہیں, ترقی کرنی ہے لیکن اس کا مفہوم کچھ اور ہے, کیونکہ اس ترقی سے مادہ پرستی نہیں آتی. تم جو ترقی کر رہے ہو اس کے ساتھ شہوت پرستی, زنا, شراب, کباب, یہ ساری چیزیں آتی ہے سوسائٹی میں. ڈپریشن بھی آتی ہے. یہ والی جو اسلام ترقی بتا رہا ہے, یہ ڈپریشن لیس بنا دے گا آپ کو, کیونکہ آپ کو آپ کا ہدف نہیں بھی ملا تو اللہ کی رضا جو اصل مقصد تھا وہ تو مل گئی نا. کھوپڑی شریف میں بات آ گئی ہے کہ نہیں آ گئی ہے؟ تو اس لیے میرے بھائی دونوں چیزوں کو فوکس کرنا ہے. ذکر اللہ کو بھی کچھ اللہ بھی کیا کرو تاکہ اللہ کا دھیان رہے, اور دوسرا کسی بھی کام میں جت جاؤ جو آپ کو اور آپ کی قوم کی ترقی کا ذریعہ بنے, اور نیت کیا کرو, اللہ کو راضی کرنا ہے. کیونکہ اللہ کہتا ہے المومن القوی احب الی اللہ من المومن الضعیف, اللہ کو طاقتور مومن کمزور سے زیادہ محبوب. تو مسلمانوں میں بھی کوئی طاقتور قوم ہوگی تو وہ کمزور سے زیادہ محبوب ہوگی اللہ تعالیٰ کو. دل میں جگہ نہیں دینی ہے اس کو, کیونکہ ہم یہ سب آخرت کے لیے کر رہے ہیں, اس کے لیے نہیں کر رہے. اس کی ویلیو ہماری نظر میں 2% کی, وہ بات پھر ٹکے پہ آ کے ختم ہوگی. اس سے کیا ہوگا بھائی, ترقی کرو گے, ڈپریشن میں نہیں جاؤ گے. گورا ترقی تو کر رہا ہے, ساتھ ساتھ ٹینشن بھی لے رہا ہے, زنا کی طرف بھی چلا گیا. کیونکہ جب اس کا مقصد ہی لائف کو انجوائے کرنا ہے, وہ پیسہ کماتا ہی انجوائمنٹ کے لیے ہے, تو وہ تو شراب بھی پیے گا, وہ تو زنا بھی کرے گا, وہ تو سٹے بھی. اب پتہ ہے چرچ کا نام تبدیل, میں تو مثال دیتا تھا, چرچ کا نام تبدیل ہو جائے گا اور ایسا اچھا نام رکھیں گے کہ چرچ پینے والا ایک سوسائٹی کا بہت اچھا آدمی لگے گا. تو میں تو ویسے ہی کہتا تھا, پتہ چلا واقعی تبدیل ہو گیا چرچ کا نام. اب انگریز لوگ چرچ کو انگلش میں بھی جو چرچ کہتے تھے نا کچھ اور, یہاں بھی نام چینج ہو گیا ہے اردو میں بھی. کوئی بڑا انگلش کا, بڑا مجھے نام یاد نہیں اس کا, ایسا نہ ہو آپ لوگ دکان سے جا کے خرید لیں, وہ بڑا اچھا نام آ گیا اس کا. اور اب آپ دیکھنا چرسی لوگ پائپوں میں بیٹھ کے نہیں پئیں گے, بلکہ چرسیوں کے ہوٹل بنیں گے, باقاعدہ اینٹی ڈپریشن یہاں پر ٹیبلٹ ملتی ہیں, اور بڑے زبردست اسٹائل میں 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں. اب نشہ اس طرح نہیں ہو رہا, ونس اپون اے ٹائم ہوا کرتا تھا نشہ ہی بیٹھا ہوا ہے. اب نشہ ہو رہا ہے, بڑے بڑے لوگ ہیں جو بڑے بڑے سیاستدان ہیں, ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, وہ بیٹھتے ہیں اور ہاں بھائی ذرا سٹا وٹا نہیں کہتے, اب اس کو کچھ اور انگلش میں بڑا اچھا سا نام. تو اپنے آپ کو بھی بیوقوف بنا رہے ہو اور خدا کو بھی اپنے خیال میں دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہو. اللہ کی نظر میں جو نشہ کرتا ہے 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں, اینٹی ڈپریشن کا نام دے کے نشہ کرے, یا کسی برساتی نالے میں گھس کے گندے کپڑے پہن کے نشہ کرے, اللہ کی نظر میں دونوں کیا ہیں, دونوں نشے حرام ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا